وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آغاز میں قتال ہی کا ذکر ہے، گویا کہ وہ تسلسل مضمون کا جاری ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جن سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ بندھے رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ حکم کس کو ہوا تھا، کب ہوا تھا؟ کہ ہاتھ بندھے رکھو، یعنی مشرکین توحید کی دعوت سن کر اگر تمہیں مرنے مارنے پر بھی تل جائیں، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، جواباً برداشت کرو۔ اب قتال کی بات ہو رہی ہے، آگے بڑھ کر جنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک وقت وہ تھا، پورا مکی دور 13 سالہ، کسی کو مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کسی مکی صورت میں ذکر نہیں ہے کہ ہاتھ بندھے رکھو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا۔ قرآن اب اس کی تائید کر رہا ہے کہ تمہیں جو کہا گیا تھا ہاتھ بندھے رکھو تو یہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا، فرمایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اون کیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہی تھا۔ چنانچہ نبی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے گویا کہ ہدایت ہے جو پیش فرمائی جا رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو، تھامے رکھو اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان لوگوں پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا، اذا فریق منہم، تو انہی میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، کہ وہ ڈرتا ہے لوگوں سے ایسے جیسے کہ ڈر ہونا چاہیے اللہ کا، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں یہ لوگ اللہ سے، ان لوگوں سے اللہ کے مقابلے میں۔ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال، اے ہمارے رب تو نے یہ قتال ہم پر کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ تو نے ہمیں مہلت دی مزید تھوڑی مدت کی۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی فرما دیجئے کہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان بہت ہی کم ہے، قلیل ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی بال برابر، دھاگے کے برابر۔ اس آیت میں ظاہر بات ہے اگرچہ کہا گیا کہ لوگوں میں سے ایک گروہ ہے جو اب اس کو ناپسند کر رہا ہے، جنگ فرض کر دی گئی، اس وقت لوگ کہتے تھے ہمارے ہاتھ کھولے جائیں، ہمیں موقع دیا جائے، ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، کفار تشدد کر رہے ہیں، پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، ہم بھی جوابی کارروائی کر سکیں، لیکن اس وقت حکم تھا کہ نو، اب قتال کرنا فرض کر دیا گیا، جنگ۔
تو یقیناً جو سچے اہل ایمان تھے انہوں نے تو اس پکار پر لبیک کہی ہے، انہوں نے تو ویلکم کہا اس فیصلے کو، لیکن کچھ تھے جو کمزور تھے اور پھر منافقین کا طبقہ تھا، ان پر یہ چیز بڑی گراں گزر رہی تھی کہ اب جنگ جو ہے وہ فرض کر دی گئی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، یہ بات سمجھ لو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر جو ہے قلعہ بند ہو جاؤ، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی، فرشتہ موت وہاں پہنچ جائے گا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر لوگوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کچھ خیر ملتا ہے، تو کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی خاص منافقین کا معاملہ تھا، ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ اگر حالات اچھے ہوں، فتح مل رہی ہے، کامیابیاں ہیں، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے انہیں، کوئی نقصان اٹھانا پڑے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کی وجہ سے ہے، اس کا الزام آپ کو دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں منافقانہ طرز عمل۔ رسول کی اطاعت منافقین پر بڑی شاق گزرتی تھی کہ ہم جیسے انسان ہیں، ہم کیوں ان کی ہر بات مانیں، ان کو یہ مقام کیوں مل گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا بھی فتنہ یہ بہت بڑا ہے، جو دانشور طبقہ ہمارا ہے ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ حدیث اور سنت کو مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں جی، قرآن سے دلیل پیش کرو، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا ہے، اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس رسول کو بھی اللہ نے بھیجا اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، وہ مطاع بن کر آتا ہے۔ ابھی اس آیت میں آپ اس رکوع میں دیکھیں گے رسول کی اطاعت پر بہت زور ہے، اور یہ جو ایک منافقوں کا خاص انداز تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلیم کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے نقصان ہوا، معاذ اللہ آپ کی غلط تدبیر تھی، یہ جو جس قدر گستاخی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، ان کا جو ہے خاص طور پر ان کو بے نقاب کیا گیا۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی فرما دیجئے جو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کوئی بات سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، سن لو جو بھی بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بھلائی آئی تو وہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی عطا ہے، اس کا انعام ہے، اس کا فضل ہے۔ اور کوئی تکلیف آئے تو کیا کہے؟ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ تو اہل ایمان کو یہ چاہیے اور ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ تکلیف پر وہ فوراً اپنے اندر جھانکے کہ کہیں ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، ہماری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ وبال آیا ہے۔ فوراً استغفار کی طرف متوجہ ہوں، بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ حقیقت کے اعتبار سے تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، جو خیر پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے، اور جو تکلیف آ رہی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے۔ لیکن صحیح طرز عمل کیا ہے؟ منافقوں کا رول تو یہ تھا کہ جو تکلیف ہے اس کو منسوب کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، معاذ اللہ۔ صحیح روش یہ ہے، خیر ہے اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی تکلیف آئی تو اپنے اندر جھانکیں، سب سے پہلے استغفار کریں، ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے، ہم سے کوئی کمی رہ گئی۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے تو آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پر اللہ ہی کی گواہی کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، دیکھیے اتنی واضح بات ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی۔ من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت ہے ہی اللہ کی اطاعت، یہ ہے اصل بات۔
ومن تولا، اور جو رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے وہاں پر، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگران کی حیثیت سے نہیں بھیجا، اب یہ اپنے قول و فعل کی حرکتوں کے خود ذمہ دار ہیں، اللہ ان سے نمٹے گا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے۔ یہ بھی انداز تھا ایک منافقین کا کہ حاضر، جو حکم دے حاضر ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب یہ آپ کی مجلس سے نکل کے باہر جاتے ہیں، آپ کے پاس سے اٹھتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو رات کے وقت جو ان کے مشورے ہو رہے ہوتے ہیں آپس میں، وہ اس سے بہت مختلف ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو حاضر ہیں، جو حکم ہو سر تسلیم خم ہے، اس کے بالکل برعکس اب باتیں ہو رہی ہیں اور مشورے ہو رہے ہیں، اور گویا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے جو رات کو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور خفیہ مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں نوٹ ہو رہی ہیں، گھبرائیں نہیں۔ فاعرض عنہم، اے نبی آپ اعراض کیجئے ان سے، اگنور کریں۔ وتوکل علی اللہ، آپ توکل کیجئے اللہ پر۔ وکفی باللہ وکیلا، اور بھروسے کے لیے اللہ ہی بہت کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہاں بیچ میں اچانک دیکھیے یہ قرآن پر تدبر کا مضمون آیا۔ منافقین کے اندر جو اصل کمی ہے وہ کس بات کی ہے؟ ایمان کی کمی ہے۔ ایمان کا منبع اور سرچشمہ ہے یہ قرآن۔ آیات قرآنی پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن پر۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، کسی اور کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو لوگ اس میں بہت سے اختلافات اور تضادات جو ہیں وہ دیکھتے اور پاتے، پھر تو یہ کتاب تضادات کا مجموعہ ہوتی، جبکہ یہ کتاب جو ہے بڑی واضح ہدایت ہے اور سر تاثر حق ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا خوف کی، کوئی دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، کوئی افواہ اڑ گئی ہے، اذاعوا بہ، تو اس کو یہ نشر کر دیتے ہیں، یعنی خوب پھیلاتے ہیں اس افواہ کو۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ اس چیز کو، اس بات کو پہنچاتے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو ذمہ دار ہیں ان تک، اولی الامر، صاحب امر ہیں، ذمہ دار ہیں ان میں سے، مسلمانوں میں سے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ڈیوٹیز سپرد کی ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اسے جان لیتے وہ لوگ کہ جو ان میں سے سمجھنے کی اور استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں افواہوں کی روک تھام ہے۔ کوئی ایک طرف سے خبر کسی نے اڑا دی کہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، اب موقع مل گیا وہ سارے میں پھیلا رہے ہیں اسے، کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ خبر صحیح ہے غلط ہے، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور خیر آج کل جو میڈیا کر رہا ہے اس زمانے میں تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کوئی کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہتر کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ اسے سنا اور آگے نشر کر دیا، اس کو پہنچاتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا جو ذمہ دار صحابہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے وہ اہم ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، جو بہت باصلاحیت ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان تک، تاکہ پھر وہ تحقیق کر کے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچے، بجائے اس کے کہ افواہ اڑ جائے اور ایک پینک پھیل جائے۔ چنانچہ ہمارے دین کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے وہ آگے بیان کر دے۔ ہمارے اعتبار سے جو کچھ سنا ہے وہی آگے بیان کیا، تو اس سے زیادہ سچ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو اگر آگے بیان کریں گے تو کچھ نمک مرچ کا اضافہ بھی کریں گے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر من و عن جو سنا ہے اسی کو آگے بیان کیا ہے تو یہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنا یہ بھی جھوٹ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، اور اس کو اللہ کے رسول نے جھوٹ کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اے مسلمانوں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم اتباع کر بیٹھتے شیطان کے سوائے تم میں سے تھوڑی تعداد کے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اے نبی آپ تو جنگ کیجیے اللہ کی راہ میں، اگر کوئی اور نہیں آ رہا تو اپنا جواب خود دے گا اللہ کو، آپ تو جنگ کیجیے۔ یہ مسلمانوں کو بھی غیرت دلانے کا ایک انداز ہے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ ذمہ دار نہیں ہیں مگر صرف اپنی جان کے۔ وحرض المؤمنین، ہاں مسلمانوں کو اس کے لیے آمادہ کیجیے، انہیں تاکید کیجیے، یہ صحیح ہے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دباؤ کو روک دے۔ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پے بپے جو ہیں وہ جنگیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے جیسے دیکھا غزوہ احد کے واقعات تو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورت میں، سورہ آل عمران میں۔ اس کے بعد غزوہ احزاب بھی ہوا، پھر اور بہت سے غزوے جو ہیں وہ تھوڑے سے عرصے میں اکٹھے ہوئے، تو مسلمان بھی کچھ گھبراہٹ سے گئے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بعید نہیں کہ یہ جو دباؤ اس وقت ہمارے اوپر ہے، پریشر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے اور کفار کے جو ہے ان کے ہاتھ روک دے۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ ہے بہت زیادہ زور آور ہے اور عبرتناک سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے کسی نیک کام میں، اچھے کام میں، تو اس کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے۔ کوئی شخص خود اس کیفیت میں نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کر سکے، اور وہ اپنے کسی دوست کے پاس جاتا کر ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی مدد کر دیں، میں جانتا ہوں اس کے حالات۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ایک بڑا خیر کا کام ہے، آپ خود نہ کر سکیں، دوسرے سے کو متوجہ کر دیں، اور جب وہ یہ کام کرے گا تو آپ کو بھی اس میں سے اجر ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثلہ، جو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ تم ایسے کر لو، نیکی کا کام کر لو، تو اس کہنے والے کو بھی اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تو اچھے کام میں سفارش کرنا، نیکی کے کام میں کسی کو تلقین کرنا، یہ مطلوب ہے۔ ابھی فرمایا نا کہ اے نبی آپ لوگوں کو کہیں کہ آئیں جہاد کریں، حرض المؤمنین، لوگوں کو تیار کیجیے، آمادہ کیجیے، یہ بھی ایک نیک کام کی سفارش ہے، جہاد کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا۔ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی سفارش کرے کسی برے کام میں، یَكُنْ لَهُ كِفْرٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے پھر ہوگا اس میں سے ایک بوجھ، گناہ کا بوجھ اس کے حصے میں بھی آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے، السلام علیکم کہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی جواباً اسے دعا دو اس سے بہتر، اور ردوها، یا وہی الفاظ لوٹا دو۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ بھی ایک طرح کی سفارش ہے، اس لیے کہ یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ اپنے بھائی سے آپ کہہ رہے ہیں، مسلمان بھائی سے، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی کا نزول ہو، سلامتی ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار میرے اس بھائی کو جو ہے سلامتی عطا فرما۔ ایک انداز سے یہ بھی سفارش ہے۔ چنانچہ جواباً پھر یا تو اس سے بہتر دیا جائے جواب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم سے کم وہ الفاظ واپس لوٹا دو، السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ لازماً تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن کے جس کے وقوع میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، اس اگلے رکوع میں منافقین کے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں، اور یہ منافق کون تھے؟ یہ مختلف قبائل عرب کے اندر، صحرا کے اندر، بدوؤں کے اندر
ہو تو گئے مسلمان لیکن ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سیرت کی یہ اہم، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مائل سٹون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو سب پر فرض قرار دیا تھا۔ جو مسلمان جہاں بھی کہیں ہے، مکے والے ہیں تو وہ آ جائیں مدینہ، اور کہیں کوئی کسی اور قبیلے میں ہے، کہیں صحرا کے اندر ہے، جہاں بھی کہیں ہوں سب یہاں جمع ہو جائیں، اس لیے کہ اب یہ ایک بیس بن گیا تھا اور یہاں سے آگے اب انقلاب کے اگلے فیز کو پوری قوت سے اٹھانا تھا۔ تو یہ منافقین جو خاص طور پر صحراؤں میں تھے، یہ برائے نام ہی مسلمان ہوئے تھے، زیادہ تر ان میں وہ تھے کہ جو واقعی منافق تھے، کہ اپنے تحفظ کے لیے کہ مسلمان حملہ کریں تو ہم کہیں گے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں، بچ جائیں گے، تو اس قسم کے لوگ تھے۔ تو ان کے لیے بڑے سخت احکامات آ رہے ہیں کہ جس نے ہجرت نہیں کی اب اس کا شمار کفار ہی میں ہوگا۔ فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے معاملے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، ایک جو ہے وہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہتا ہے، دوسرا جو ہے اس کا سخت موقف ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا ہے ان کو ان کے اعمال کے سبب سے، اللہ کی طرف ہاں وہ راندہ درگاہ ہیں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت کے رستے پر لے آؤ ان کو کہ جنہیں اللہ گمراہ کر چکا ہے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا ہے، تم بھی نافرمانی کرو اللہ کی۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو پھر سب برابر ہو جاؤ گے، یہ ان کی خواہش ہے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو اے مسلمانوں ان کو ہرگز اپنا دوست مت بنانا، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ یہ ہجرت نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ باز نہ آئے اور اگر انہوں نے اس آفر کو قبول نہ کیا، اس حکم پر عمل نہ کیا کہ ہجرت کریں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو انہیں پکڑو اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور نہ مددگار۔ یعنی اگر جنگ میں یہ مقابلے پر آئیں، ہوتا تھا فلاں قبیلہ مسلمانوں کے خلاف آ رہا ہے، انہی میں یہ بھی شامل ہیں۔ اچھا قبائلی زندگی میں یہ ہوتا تھا کہ ہر معاملے میں قبیلے کا ساتھ دینا لازمی ہوتا تھا، یا تو مسلمان ہو گئے تو پھر علی الاعلان قبیلے سے بغاوت ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، قبیلے کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن جب قبیلے میں ہیں تو قبائلی زندگی میں ممکن نہیں ہے کہ آپ قبیلے کے اس فیصلوں سے الگ ہو سکے۔ چنانچہ جب بھی ایسا صورت ہو اور یہ مقابلے پہ آئیں تو انہیں قتل کرو بے دریغ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے ان کے وہ لوگ کہ جو تعلق رکھتے ہوں کسی ایسی قوم سے کہ تمہارا اور ان کے درمیان کوئی پیکٹ ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے صلح کا۔ تو ایسے میں جو منافقین ہیں جو ایسے کسی قبیلے کے اندر ہیں جن سے مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے، میثاق عہد ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب ان کی جان نہیں لے سکتے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا وہ آئیں تمہارے پاس اور ان کے دل تنگ ہو چکے ہوں اس بات سے کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اس کے حوالے سے پریشان ہو کر تمہارے پاس آئیں اور تمہارے ساتھ وفاداری کا جو ہے وہ عزم کریں، ارادہ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کیے رکھتا۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور وہ تم سے ضرور لڑتے، لیکن اگر وہ آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر نہیں لڑیں گے، ہم بہت تنگ آ گئے ہیں، آئندہ کے لیے عہد کرتے ہیں، تو پھر فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے الگ رہیں، جنگ میں شریک نہ ہو تمہارے خلاف، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہیں صلح کی پیشکش کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تم کو ان پر کوئی اختیار۔ ایسے منافقین کے خلاف وہ کارروائی نہیں کر سکتے جن کا یہ کیس ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو، اور قوم کو، اور منافقوں کو، یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، جو چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، وہ تم سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، اپنی قوم کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہتے۔
کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی لوٹائے جاتے ہیں کسی فتنے کی حالت میں، یعنی جب امتحان کا وقت آتا ہے اور قبیلہ جو ہے وہ کارروائی کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کا قبیلہ، ارکسوا فیہا، الٹ دیے جاتے ہیں اس آزمائش میں الٹے، یعنی جو عہد کیا ہوا ہے توڑ بیٹھتے ہیں اور اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں اور قبیلے کے ساتھ ہو کر تمہارے خلاف کارروائی کریں تو کیا کرو؟ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے صلح کی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو انہیں پکڑو اور قتل کرو انہیں جہاں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہیں ان کے معاملے میں پورا اختیار دے دیا ہے، کھلا اختیار دے دیا ہے۔ یہ تھا بہت سخت فیصلہ ان منافقین کا جو ہجرت نہیں کر رہے تھے اور قبائل عرب میں تھے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، روا نہیں کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، بھول چوک سے، بھول بھی نہیں کہنا چاہیے، چوک گیا، تیر مارا تھا، ہرن کو لگ گیا کسی مسلمان کو، اب اس قسم کا کوئی کیس ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں قتل خطا، ارادہ نہیں تھا قتل کا۔ عام طور پر آج کل جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں انہیں بھی اسی کھاتے میں شمار کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کی نیت نہیں ہوتی کہ مارے گا، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے بچانے کی، لیکن بہرحال ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ وہ ہو گیا۔ تو کسی مومن کے لیے ممکن نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ ہاں خطاً یہ کام ہو سکتا ہے کہ کسی کی غلطی سے کوئی مسلمان مارا گیا۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی قتل کر دے کسی مسلمان کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خوب بہا بھی پہنچانا ہوگا اس کے گھر والوں کو، دیت بھی دینی ہوگی۔ اس قاتل کی یہ سزا تو نہیں ہے کہ اس کو قتل کے پاداش میں قتل کر دیا جائے، جان کے بدلے جان ہے ویسے قانون، لیکن چونکہ انٹینشن نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، چوک ہو گئی، لہٰذا اب یہ ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا، اور جو مقتول کے ورثاء ہیں انہیں دیت خون بہا دینا پڑے گا۔ الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ معاف کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم، اور اگر وہ مقتول جو ہے وہ کسی تمہاری ایسی قوم کے ساتھ جس سے متعلق تھا جو تمہاری دشمن قوم ہے، وهو مؤمن، اور وہ خود مومن تھا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو بس صرف وہ کفارہ کافی ہوگا، یعنی ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر اس مقتول کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی میثاق، کوئی عہد معاہدہ ہو چکا ہے، صلح کا معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت بھی پہنچانی ہوگی اس کے گھر والوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، اس کو غلام کو آزاد کرنا، یہ کفارہ بھی دینا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، اور جو یہ کفارہ نہیں دے سکتا وہ کیا کرے گا؟ وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی توبہ ہے۔ بہرحال غلطی ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے، ایک مسلمان کی جان گئی ہے، لہذا اس کے لیے یہ کفارہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یہ قتل عمد کے حوالے سے بڑی ہی سخت آیت ہے، اور جس کسی نے کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر، متعمدن کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل کرنا، عمدن کسی کو قتل کر دیا، فجزاؤہ جہنم، تو اس قاتل کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا،
وَلَعَنَهُ اور اللہ کی لعنت ہے اس کے حصے میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اتنے الفاظ ہیں جو اس کے لیے ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اور یہاں جو ہے وہ ہوا اور پانی کی طرح گویا کہ ارزاں ہے مسلمان کا خون۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اہل ایمان جب تم نکلو اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا اور مت کہنا اس شخص کو کہ جو تمہیں سلام پیش کرے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ ایک واقعہ بھی چکے ہوا تھا، بعض اوقات اس کے امکانات بھی تھے، اور واقعہ تو یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اسی بنیاد پر اس نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کافر ہے اور اپنا پورا قبیلہ کافر ہے تو یہ بھی کافر ہوگا، جان بچانے کے لیے اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں۔ اور مسلمان کی علامت یہ تھی کہ السلام علیکم کہا کرتے تھے جو مسلمان ہیں، تو اس نے آگے بڑھ کر جو ہے سلام پیش کیا السلام علیکم، لیکن سامنے جو مسلمان تھے انہوں نے سمجھا کہ جان بچانے کے لیے اس نے جو ہے یہ حرکت کی ہے، اور ہے تو یہ کافر قوم سے، گردن اڑا دی۔ تو اس پر شدید طور پر مواخذہ پھر کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مواخذہ فرمایا۔ تو تبین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم نکلو سفر میں اللہ کی راہ میں تو پھر تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ یہ الفاظ ہیں اس حدیث میں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا مال اسباب، کیونکہ یہ جنگ میں ہوا تھا معاملہ، جنگ بھی ہو رہی تھی، اس کے پاس کچھ سامان بھی تھا، کیا تمہاری نظر اس کے سامان پر تھی کہ اس کو قتل کر کے سامان حاصل کیا جائے؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس ہیں بہت ساری غنیمتیں، کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، فمن اللہ علیکم، تم بھی کافر تھے مشرک تھے تو پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا، تو اب خوب اچھی طرح چھان پٹک کر لیا کرو، اس کے بغیر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے، تحقیق کے بغیر، صرف شبہ کی بنیاد پر۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر کسی عذر کے۔ جنگ اور جہاد اور قتال ہو رہا ہے، کچھ لوگ نکلے ہیں کچھ نہیں نکلے، اور جو نکلے تھے وہ کافی ہو گئے تو باقیوں پہ سے فرض کفایہ رہا، لیکن فرمایا کہ برابر نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے جو نہیں نکلے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کس کے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ، ان مسلمانوں کے کو جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے اموال کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کا کہ جو جان اور مال سے جہاد میں مصروف ہیں، بیٹھ رہنے والوں پر انہیں ایک درجہ فضیلت کا عطا فرمایا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے ان کو فضیلت بخشی ہے مجاہدین کو۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں سب کے ساتھ، سب مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور زیادہ کیا ہے اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم میں۔ جہاد کرنے والوں کا رتبہ بہت اونچا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ درجات من، یہ درجے ہیں بڑے اونچے اللہ کی جانب سے، ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش اور مہربانی ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہاں پھر ہجرت کا مضمون آ رہا ہے۔ جب ہجرت لازم کر دی گئی، فرض ہو گئی، اور اتنی تاکیدی حکم ہے، اب بغیر کسی عذر کے جو اپنے ہاں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، اپنے قبیلے میں، اس کے حوالے سے بڑا سخت حکم ہے یہاں بھی۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ جن کی جانیں جب قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں،
اپنی جانوں پر ظلم کیا ڈھایا کہ اللہ کا حکم توڑا ہے، ہجرت نہیں کی، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قالوا فیما کنتم، فرشتے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہو تم، کس حال میں ہو؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو بے بس ہو کر رہ گئے تھے زمین میں، ہمارے پاس کوئی ممکن نہیں تھا کہ ہم ہجرت کرتے، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ڈیٹین کر لیا تھا۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے کہتے ہیں ان سے کہ کیا اللہ کی زمین اتنی کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بغیر عذر کے جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اس سے مستثنیٰ ہیں صرف وہ لوگ جو خود کمزور، بے بس اور کمزور ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ لا یستطیعون حیلۃ، وہ کوئی تدبیر ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ بروئے کار لا سکیں۔ ولا یہتدون سبیلا، اور نہ وہ نکلنے کا راستہ جانتے ہیں۔ ایسے کمزور بوڑھے مرد اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ اگر ہجرت نہیں کر سکے تو ان کا عذر تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا، باقی کسی کا عذر قبول نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بعید نہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ ہے درگزر فرمانے والا، معاف فرمانے والا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ زمین میں پائے گا بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے وہ گھر سے نکل آیا ہجرت کے ارادے سے، ثم یدرک الموت، اور پھر اسے موت نے آ لیا، یعنی رستے میں ہی، سفر میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو گیا، لازم ہو گیا، اس لیے کہ وہ نیت کر کے گھر سے نکل آیا تھا۔ اگرچہ وہ مدینہ نہیں پہنچا ہے لیکن راستے میں موت آ گئی ہے، اس کا پورا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں جب تم سفر کرو زمین میں، نکلو کہیں سفر پر، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر قصر کر لیا کرو نماز میں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں پریشان کریں گے تو بجائے پوری نماز پڑھنے کے قصر پڑھ لیا کرو، اور قصر کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ شروع میں جو تھا یہ اس شکل میں تھا کہ کافروں کا اگر اندیشہ ہو تو قصر کر لیا کرو، لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں اس قصر کو جو ہے وہ شریعت کا حصہ قرار دے دیا، اور آپ کا عمل بھی یہی تھا اور یہی آپ نے اس کی تلقین کی ہے، اور اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اے نبی جب آپ ان کے اندر موجود ہوں اور پھر آپ ان کے لیے نماز کھڑی کریں، یعنی جماعت کروائیں، آپ کسی حالت جنگ میں ہو رہی ہے یہ بات، سامنے دشمن موجود ہے، تو کیا کریں؟ 2 گروہوں میں تقسیم کر لیں مسلمانوں کو، اس لیے کہ خوف ہے، اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف، دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے، حالت جنگ میں ہے۔ تو فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مسلمانوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو جائے، شریک ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ بھی اپنے ساتھ ہی رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اب 1 رکعت پوری ہو گئی ہے، تو اب وہ وہاں سے جو ہے جنہوں نے 1 رکعت پوری کر لی ہے، سجدہ کر لیا ہے، وہ اب پیچھے ہٹ جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ اب آ جائے اس امام کے پیچھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، لم یصلوا، جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے۔
اب یہ جو ہے دوسرے آ کر اس پہ شریک ہو جائیں گے، اور وہ جو ایک رکعت پڑھ کے گئے ہیں وہ اب پیچھے کھڑے ہیں انتظار میں. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور اب یہ دوسرے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ رکھ لیا کریں اپنے بچاؤ کا سامان بھی اور ہتھیار بھی. بچاؤ کا سامان کیا ہے؟ زرہ ہے یا وہ ڈھال ہے، یہ چیزیں بچاؤ کا سامان ہے. اور اسلحہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ تلوار ہے یا نیزہ ہے. گویا دو حصوں میں بٹ کر ایک ایک رکعت الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں جب خوف کی حالت ہو. تو یہ ہے طریقہ جو بتایا گیا. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافروں کی تو شدید خواہش یہ ہے کہ کسی طرح تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، ہتھیاروں سے اور اپنے اسباب سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تاکہ پھر تم پر وہ حملہ کریں یک بارگی، اچانک حملہ کریں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَرْضَىٰ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، یعنی کوئی شخص بیمار ہے یا سر میں کوئی تکلیف ہے. إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَرْضَىٰ، تم میں سے کوئی بیمار ہے یا یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے پریشانی ہے. أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، تو پھر بھی نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہتھیار اتار سکتے ہو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن بچاؤ کا سامان پھر بھی اپنے ساتھ رکھو، یعنی ڈھال جو ہے وہ پھر بھی پاس ہونی چاہیے، یا اچانک حملہ کر دیں تو مدافعت تو کر سکو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت آمیز عذاب. فاذا قضیتم الصلاۃ، اور جب تم نماز پڑھ چکو، فارغ ہو جاؤ. فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور پہلو کے بل بھی. دیکھیے نماز خود ایک ذکر ہے. اللہ اکبر، یہ آپ جو ہیں وہ تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، نماز میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کا سب ذکر ہے. آیات قرآنی ہیں، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، مجسم ذکر ہے. لیکن ذکر ختم نہ ہو جائے کہ نماز ختم ہوئی تو ذکر بھی ختم ہوا. اس کے بعد بھی مطلوب یہ ہے کہ چلتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد رکھو، اور جہاں تک ممکن ہو زبان کو بھی اللہ کے ذکر سے تر رکھو. یہ ہے مطلوب. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب خوف کی حالت ختم ہو جائے، اطمینان کی حالت واپس آ جائے، تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز کو قائم کرو، یعنی پورے شرائط کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ اب نماز پڑھو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. ہر نماز کا ایک وقت ہے کہ وہاں سے شروع ہوتا ہے وقت اور پھر ختم ہے، پھر اگلی نماز کا شروع ہوتا ہے. لہٰذا اس کو وقت کے تعین اور پابندی کے حوالے سے جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور دیکھو مسلمانوں دشمن کا تعاقب کرنے میں ہمت نہ ہارو، ڈھیلے مت پڑو. إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تم بے آرام ہوتے ہو، دکھ اٹھا رہے ہو. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو تمہارے دشمن جو ہیں یہ کفار اور مشرکین یہ بھی تو بے آرام ہو رہے ہیں جیسے تم بے آرام ہو رہے ہو، وہ بھی تو حالت جنگ میں ہیں. یہاں تک تو تم برابر ہو، ایک سطح پر ہو، لیکن ایک اور اعتبار سے تو تم بہت آگے کھڑے ہو کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں اللہ سے جو امیدیں تم نے وابستہ کی ہیں اور جو اللہ سے امیدوار ہو تم، وہ تو اس کے امیدوار نہیں ہیں. تمہیں تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تم سے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہیں تو اس کی کوئی توقع نہیں ہے. وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالی صاحب علم ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے بالکل سچی سچی حق کتاب ہے. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کیجئے، انصاف کے ساتھ فیصلہ. بما اراک اللہ، اس علم کی بنیاد پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، جو حکمت اور فراست آپ کو عطا کی ہے،
آپ پر کتاب کا نزول ہے، حکمت اللہ نے عطا کی ہے، اس فراست سے کام لے کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کریں، لوگوں کے قضیے نمٹایا کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور دیکھیے خیانت کرنے والے جو دغا باز ہیں ان کے حمایتی نہ بنیں، کہ کبھی بھی ان کی حمایت نہ کریں، ان کو کبھی ڈیفینڈ نہ کریں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور استغفار کیجیے اللہ سے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اصل میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھگڑے کے اندر ایک غلط فیصلہ دے بیٹھتے۔ ایک شخص تھا، اب وہ تھا تو مسلمان ہی، ہم اس کو منافق کہیں گے جب اس کا عمل جو ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔ اس نے کسی اور دوسرے مسلمان کے گھر میں نقب لگائی اور وہاں سے ایک گندم کی، وہ آٹے کی بوری جو ہے اور کچھ اسلحہ تھا، تلوار تھی، وہ چوری کر کے چلتا بنا۔ اس بوری میں کہیں سوراخ تھا، چنانچہ اب وہ جہاں کہیں جا رہا ہے تو وہ بڑا آسانی سے آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ وہ جب اپنے گھر پہنچا تو اسے احساس ہوا، تو اس نے کیا کیا، وہ بوری لے جا کر اپنے ایک یہودی کے دوست کے گھر پہ رکھوا دی امانتاً۔ اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں چوری کر کے لایا ہوں، بلکہ یہ میری ایک امانت ہے، ذرا کچھ دن اپنے پاس رکھو، کوئی مجبوری ہے۔ اب جب وہ جس مسلمان کی چوری ہوئی تھی، اب اس نے دیکھا کہ بھئی گھر سے چیزیں غائب ہیں، اور بڑی آسانی سے وہ نشان جو ہے اس کو مل گئے، اور وہ پہلے یہاں پہنچا اس کے گھر پر جو اصل چور تھا، لیکن وہاں تلاشی لی گئی تو وہاں پر بوری نہیں تھی اور نہ وہ اسلحہ تھا۔ پھر دیکھا تو وہ نشان اور آگے جا رہا ہے آٹے کا، تو پھر وہاں پہنچ گیا یہودی کے اس مکان پہ۔ یہودی نے کہا ہاں یہ چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن یہ تو میرے ایک فلاں دوست نے امانتاً رکھوائی ہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ اب اس مسلمان کا پورا قبیلہ، پوری برادری جو ہے اس مسلمان کے پیچھے اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ یہودی ہے، یہودی ہوتے جھوٹے ہیں، یہ مسلمان سچا ہے۔ اور کچھ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالا کہ قریب تھا کہ آپ اس مسلمان کے حق میں اور بیچارے بے گناہ یہودی کے خلاف فیصلہ دے بیٹھتے۔ اس پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور تنبیہ کی جا رہی ہے، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے نبی آپ ان کے حمایتی بن کر ان کی طرف سے وکالت نہ کیا کیجئے جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا نَثِيمًا، بے شک اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا ہر وہ شخص، اس شخص کو کہ جو خائن ہے، دغا باز ہے، گناہگار۔ یستخفون من الناس، یہ شرماتے ہیں لوگوں سے کہ ہمارے قبیلے کا ایک آدمی جو ہے وہ چور مشہور ہو جائے گا، اس کی بدنامی ہوگی، لہٰذا سارا ملبہ ڈال دو ایک بے گناہ کے اوپر صرف اپنی شہرت بچانے کے لیے۔ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ سے خفت محسوس نہیں کرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا جب یہ رات کو خفیہ مشورے کر رہے تھے اور وہ باتیں کہہ رہے تھے جن سے اللہ راضی نہیں ہے۔ یہ اب ان کے اس شخص کے جو اصل مجرم تھا، کنبے قبیلے والوں کا جو کردار سامنے آیا، اس پر یہ بات ہو رہی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے سب اللہ کے قابو میں تھا، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اے مسلمانوں سنو، یہ تم ہو کہ جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے، یعنی وکالت کرتے ہو ان مجرموں کی اس دنیا کی زندگی میں، ان کے حمایتی بن کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون ان کی طرف سے دفاع کرے گا قیامت کے دن؟ وہاں تو ہر چیز کھل جائے گی، پھر کس کو ہمت ہوگی کہ ان مجرموں کی وکالت کرے یا ڈیفینڈ کرے انہیں؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا کہ جو ان کا وکیل بننا پسند کرے گا اور ان کی وکالت کر سکے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، تو جس کسی نے کوئی گناہ کیا، گناہ کا کام کیا یا اپنی جان پر ظلم ڈھایا، یعنی کوئی بھی غلط کام کیا، گناہ کیا، تو یہ اپنی جان پر ہی ظلم ہے اصل میں۔ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اور پھر وہ استغفار کرے، اپنا گناہ بخشوائے اللہ سے، مغفرت چاہے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا اللہ کو کہ وہ بہت بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کرو،
استغفار کرو، بجائے اس کے کہ اپنا غلطی جو ہے اور اپنے جرم کا بوجھ جو ہے وہ کسی دوسرے پر منتقل کر رہے ہو۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی کماتا ہے کوئی گناہ تو اس کا وبال اسی پر آتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی غلطی بھی کرے یا کوئی گناہ کرے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور پھر اپنے اس جرم کا الزام دوسرے پر لگا دے، تہمت لگا دے دوسرے پر، جرم خود کیا ہے اور کسی کو اور پر تہمت لگائی جا رہی ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے تو اپنے ذمے دھر لیا ہے ایک بہت بڑا بہتان اور ایک گناہ، صریح گناہ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ یعنی یہ تو چوری اور سینہ زوری والی بات ہے، اور یہ بہت ہی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔